الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا۔
ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور ان دو میں سے ایک وہی تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرتبہ دیکھنے سے پہلے لڑتے ہوئے دیکھا اور اس کی مدد بھی فرمائی. لیکن جب دوسرے روز بھی اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تو مجھے شرارتی آدمی لگتا ہے. کل اس سے لڑ رہا تھا, آج اس سے لڑ رہا ہے. اب بہرحال قصہ مختصر کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے گفتگو فرمائی اور آگے پیغمبر بڑھے اس کی مدد کرنے کے لیے, تو وہ یہ سمجھا کہ یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھڑایا, لیکن اس کی گفتگو سے, انداز سے یا الفاظ سے دوسرا سمجھ گیا کہ کل جو واقعہ ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نے کیا ہے, اور اس پر تفتیش جاری تھی. لیکن اس نے جب یہ الفاظ اس سے سنے تو وہ بھاگا اور بھاگ کر جا کر اس نے دربار میں اطلاع دی کہ کل کے حوالے سے جو آپ تفتیش کر رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, اور ایسا ایسا ہوا. جب یہ بات ہوئی, علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا, اور اس حکم کے موقع پر جو مشورے وغیرہ وہاں پر ہوئے, اس موقع پر جو گفتگو ہوئی, ایک نیک دل انسان بھاگا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر فرعون کے دربار کے مشوروں کی اطلاع حضرت موسیٰ کو دی. گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے, یاد ہے؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ, وہ صاحب شہر کے دور کنارے سے یسعیٰ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے, قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. کہنے لگے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی اے موسیٰ, آپ کے قتل کی مشورے ہو رہے ہیں فرعون کے دربار میں. اور اچھا, یہاں پر جو اپنا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان الملا, ملا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ, بس خلاصہ سن لیں. اکابر فرماتے ہیں یہ تقریباً اس طرح کے لوگ جن کو آپ اور ہم اپنے دیار میں کہتے ہیں چودھری, یعنی وہ محاورات عرب میں کہتے ہیں نا کہ یعنی ملا ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو کسی محفل میں اگر آ جائیں تو سامنے والے کون آ گیا بھائی, بڑا آدمی آ گیا. تو عام طور پر اس طرح چودھریوں کے لیے ہوتا. تو صاحب قصص الانبیاء نے کئی اقوال لکھے, بہرحال بس ان کا خلاصہ یہی ہے کہ چودھری قسم کے لوگ جن کا فرعون کے محل میں ایک مقام تھا, بات یہ انہوں نے طے کی, ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج. وہ آ کر فرمانے لگے کہ موسیٰ, آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, وہ طے کر رہے ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں آپ کے قتل کے. فاخرج, یہاں سے نکلیے. انی لک من الناصحین, ہم آپ کے خیرخواہ ہیں. وجاء رجل من اقصى المدینہ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں تمہید کے طور پر گزشتہ جمعہ کہہ دی.
اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ چل کر ان کی ایک تقریر آئے گی جو انہوں نے فرعون کے دربار میں کی تھی، تب ان کے حالات پر کچھ نہ کچھ میں اشارہ کر دوں گا کہ یہ کون تھے انشاءاللہ. آگے سنیں تاکہ یہ آج کا تھوڑا سا مضمون پورا ہو جائے، کیونکہ اگلا جمعہ اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوگا تو یہ رک جائے گا. پھر فرمایا کہ آپ یہاں سے نکلیں. فخرج منہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا. پریشان تو کل سے تھے کہ بہرحال میں تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انجانے میں ایک حادثہ تو ہوا ہے. ایک آدھ دن میں تو بات پتہ نہیں چلتی. فخرج منہا، نکلے وہاں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خائفا یترقب. بہرحال پریشانی تو تھی، گھبراہٹ تو تھی، خوف تو تھا، لیکن چل رہے ہیں اور نکلتے ہیں. اور جب وہ پریشانی کا یہ عالم بھی ہے تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بھی فرماتے ہیں کہ قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات نصیب فرما. اللہ آپ جانتے ہیں میرا کوئی ارادہ اس کو قتل کرنے کا تھوڑا تھا، میں تو ان کو چھڑا رہا تھا، اس کو مکہ لگا مر گیا. لیکن اس لیے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ فرعون ہے ظالم، اور وہ تو میخوں والا فرعون کہلاتا تھا. صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں ہمارے ہاں تو محاورے ہوتے تھے نا کہ دیواروں میں چنوا دیا، لیکن وہ فی الحقیقت دیواروں کے ساتھ کھڑا کرا کر ہاتھوں میں میخیں گڑوا دیتا تھا. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات نصیب فرما. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مشورے کو مانا، اللہ سے دعا فرمائی اور چل دی. مصر سے نکلے، کہاں گئے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مدین کا رخ کیا. اچھا، یہ اپنا اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات جب ہم نے پڑھے تھے تو میں نے کئی عبارات پڑھی تھی کہ مدین کس کو کہتے ہیں، مدین تب کہاں تھا اور اب کہاں ہے. اس لیے اب میں اس کو نہیں دہراؤں گا، بس ایک موٹی سی بات ذہن میں تازہ کرنے کے لیے لے آئیں کہ اس زمانے میں ایک شہر تھا جسے مدین کہتے تھے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں اس شہر کا تذکرہ فرمایا. اور جغرافیے کے لحاظ سے اس پر میں نے کئی باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات میں پڑھ لی، اس لیے ان کو دہرانے کو اب ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سن بھی سکتے ہیں. اور ویسے بھی بس آپ کیا اتنی باریکیوں میں پڑھیں گے، وہ تو طلبہ کے لیے میں نے عرض کی تھی. آپ ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مدین اس زمانے میں ایک شہر تھا جس کی طرف رخ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور علماء نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ مدین کا انتخاب حضرت موسیٰ نے کیوں کیا، مدین کا انتخاب کیوں ہوا. بڑی بڑی باتیں اکابر نے لکھی ہیں. مثال کے طور پر کہ یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تب پڑھا تھا کہ مدین یہ حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے کا ایک نام تھا. حضرت ابراہیم کے ہی بیٹے تھے جن کو مدین کہا جاتا تھا، اور انہی کے نام سے یہ شہر آباد ہوا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم ہی کی لڑی سے آئے ہیں. ایک بات. دوسری بات، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، علماء نے لکھا ہے کہ دوسری بات یہ کہ مدین فرعون کی حکومت سے باہر کا شہر تھا، فرعون کی حکومت میں نہیں تھا. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. علماء نے لکھا ہے راستے کا شاید ان کو پتہ نہیں تھا حضرت موسیٰ کو. اور یہ میں نے گزشتہ اپنا جمعے میں عرض کر دیا تھا کہ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب تنہا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام علماء نے لکھا ہے نہیں جانتے تھے مدین کا راستہ کہاں ہے.
اس لیے تو اللہ سے دعا فرما رہے ہیں عسا ان یہدینی، عسا ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میں امید کرتا ہوں مجھے اللہ راستہ دکھائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدین مصر سے غالباً 8 دنوں کی مسافت پر تھا، دوسرے اکابر نے اس کو 8 دن کی مسافت قرار دیا۔ بہرحال اللہ ہم نے پہلے کئی مقامات پر اس طرح کی چیزیں پڑھی ہیں کہ قرآن ان باریکیوں میں نہیں جاتا، قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ تاریخ بحث کرتی ہے، علماء نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مدین مصر سے 8 دن کی مسافت پر تھا۔ کتنے دن کی مسافت پر تھا؟ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 10 دن میں وہ راستہ طے کیا، اور قرآن پاک یہ بھی نہیں حالات بتاتا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر تھا۔ البتہ اس سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا حضرت سعید ابن جبیر سے کہ سعید یہ وہ 5واں مرحلہ ہے کہ اللہ کے کلیم آزمائش کے سامنے آئے ہیں۔ یہ اشارہ ہے جو ہم شروع سے حدیث فتون پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو لفظ آتا ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اس کے بارے میں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تھا، اور حضرت یہ سارے واقعات منزل بہ منزل ان کو بتا رہے تھے کہ وہ آزمائشیں کیا تھیں۔ اس مرحلے پر پہنچ کر حضرت ابن عباس نے فرمایا، جب حضرت مصر سے نکلے تو فرمایا کہ سعید یہ 5ویں منزل ہے کہ آزمائش سے اللہ نے اپنے کلیم کو بچایا ہے، اس آزمائش سے بچنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ بات سمجھ آئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن کے تقریباً فاصلے، 10 دن کو طے کرنے کے بعد یہ فاصلہ طے کیے، 10 دن میں مدین پہنچے۔ اچھا، جب مدین پہنچے راستے کے حوالے سے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ راستے میں پیغمبر کی نظامی پرانی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے درخت کے پتے تھے۔ ظاہر بات ہے وہ دور یہ دور تو نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ تو اکابر نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا کیا حالات حضرت موسیٰ پر پیش آئے اور کیا کیا نہیں پیش آئے۔ قرآن پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے، قرآن ان باریکیوں میں نہیں جاتا۔ آگے سنیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ جب مدین پہنچے تو ایک منظر دیکھا۔ یہاں پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مدین کے پانی پر پہنچے، تو علماء نے لکھا ہے یہاں مراد ہے مدین کے پانی کا کنواں۔ اس زمانے میں ظاہر بات ہے، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ یہ دور تو نہیں تھا کہ ہر گھر میں پانی کا نظام ہو، بلکہ اس زمانے میں تو بستی میں یا شہر کے باہر کہیں کنویں بنا دیے جاتے تھے، اور بستی والے یا شہر والے اپنی ضرورت کا پانی وہاں سے حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دور بہت پہلے کا ہے، بہت پہلے کا ہے، اور اس دور کا اپنا نظام تھا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو کنواں تھا اس سے لوگ اپنے پانی کی ضروریات پوری کرتے تھے، لیکن کرتے بھی کیا تھے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جب وہ اپنا پانی نکال لیتے تھے، علماء نے لکھا ہے پانی نکالنے کے بعد اس پانی کے کنویں کو اوپر سے پتھر سے بند کر دیتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جو اکابر نے لکھا ہے کہ 10 دن کے سفر طے کیا پیغمبر نے، اور غذا کے طور پر راستے میں ملا بھی کیا؟ بقول علماء کے درخت کے پتے، اس پر گزارا کرتے کرتے پہنچے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، کچھ لوگوں کو دیکھا
कि वो कुएं से अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। ववजद मिन दूनिहिम इम्राअतैनि तज़ूदान, देखा कि कुछ फासले पर दो लड़कियां खड़ी हैं और अपनी बकरियों को रोक रही हैं। बकरियां पानी की तरफ बढ़ना चाहती हैं, वो उनको रोकती हैं कि ना बढ़। ये मंजर पैगंबर देख रहे हैं कि कुछ लोग पानी पिला रहे हैं, दो लड़कियां किनारे पे खड़ी हैं। ववजद मिन दूनिहिम इम्राअतैनि तज़ूदान, और वो अपने जानवरों को रोकने की कोशिश कर रही हैं कि आगे ना बढ़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा, क़ाल मा ख़त्बुकुमा, हजरत मूसा ने उन दोनों को मुखातिब करके पूछा कि क्यों खड़ी हैं यहां पर आप लोग और इनको रोक भी रही हैं, पानी क्यों नहीं पिलाती? क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। उन्होंने फरमाया बात यह है कि हम आगे नहीं बढ़ सकती पानी पिलाने के लिए। जब ये लोग पानी पिला के चले जाते हैं तो उसके बाद जो बचा कुचा पानी होता है वो हम अपनी बकरियों को पिला लेती। उलमा ने लिखा है, एक तो उन्होंने ये जवाब दिया, दूसरा जवाब इश्काल पेश आने से पहले दे दिया। अगर मुमकिन है सामने वाले के ज़हन में इश्काल नहीं या कोई सवाल पैदा हो जाए कि लड़कियां ये काम क्यों कर रही हैं, घर का कोई बड़ा या मर्द क्यों नहीं ये काम करता, तो ये सवाल उठने से पहले उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, व अबूना शैख़ुन कबीर, हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते। और उलमा ने लिखा है कि वालिद का तज़किरा इसलिए किया कि भाई थे नहीं, भाई कोई नहीं, हजरत शुएब का बेटा कोई नहीं था, भाई ये बच्चियां थी। इन्होंने फरमाया कि हम इसलिए आए हैं, भाई है नहीं और अबू आ नहीं सकते कि अब बहुत बूढ़े। जवाब समझ में आया? बोलो तो सही। अच्छा, इस पर अपना थोड़ी सी बात और है लेकिन मैं आगे चल के करता हूं, वक्त थोड़ा है इसलिए मैं समेटता जा रहा हूं। आगे चलें ताकि ये खुलासा पूरा हो जाए, फिर इसमें जो सवालात पैदा होते हैं उसका जवाब शायद मैं पढ़ पाऊं तो पढ़ पाऊं, वरना जब अल्लाह को मंजूर होगा तो तब होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो फरमाने लगी कि बात ये है कि हम नहीं पिला सकती, ये पिला के चले जाएंगे फिर हम पिलाएंगे, हम फिर पिलाते हैं, और हमारे कोई भाई या कोई घर में और है नहीं, अब्बू बहुत बूढ़े हैं, वो आ नहीं सकते, इसलिए हम आए। जवाब समझ में आया? फतक़ालहुमा सुम्मा तवल्ला इलज़्ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। फसक़ालहुमा, अल्लाह ने फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। चलने से पहले एक अगली बात सुनते जाएं। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती आजम हिंदो पाक मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कमजोरों की मदद करना अंबिया की सुन्नत है। आप और मैं भी करते हैं कमजोरों की मदद या कोई नहीं करते हैं? क्या ख्याल है? बोलो तो सही। कोई कह रहा है करते हैं, कोई कहता है नहीं करते हैं, कोई चुप है। वैसे आदमी इसी तरह के ही होते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता। बहरहाल मौका हुआ करे तो मुझे भी करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। फसक़ालहुमा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। अच्छा, उलमा ने लिखा है कि वो जो कुएं के ऊपर पत्थर रख कर वो लोग चले गए थे ना, जाहिर बात है कि कुरान का तो ये उसलूब नहीं है, लेकिन अकाबिर ने तफासीर की किताबों से लिखा है कि वो पत्थर इतना भारी होता था कि 10 आदमी बमुश्किल उसको हिला सकते थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तने तन्हा उस पत्थर को हाथ दिया, उधर कर दिया। गुज़श्ता से व्यवस्था जुमा पड़े नहीं थे, एक घूंसा दिया तो वो मर ही गया। उससे हजरत मूसा की ताकत का अंदाजा तो लगाया। और ये हदीस तो मुझसे ज्यादा आपको याद है कि हजरत मलकल मौत अलैहिस्सलाम आए थे हजरत मूसा को लेने के लिए कि बुलावा आया है चलिए। हजरत मूसा ने क्या किया? और बोलो तो सही। अच्छा, थप्पड़ तो हजरत मूसा ने लगाया, हजरत मलकल मौत का क्या हुआ? और बोलो ना।
تو حضرت موسیٰ کی طاقت کا اندازہ تو ہے، ان عبارات سے حضرت کی طاقت کا اندازہ تو ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اگر اللہ نے موقع دیا اور اللہ نے زندگی دی، حضرت ہارون کے پاس آئے تھے ایک مرحلے پر، حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی حضرت موسیٰ نے۔ حضرت موسیٰ میں جلال بھی تھا، حضرت موسیٰ میں طاقت بھی ہے، لیکن ہے یہ بات کہ ذرا دیکھیں 10 دن کے فاصلوں پر مدین پہنچتے ہیں، بھوکے اور پیاسے، لیکن دل کے اندر پھر بھی اتنا رحم ہے کہ انجانی لڑکیوں کو دیکھا کہ جانور پانی نہیں پی پا رہے، ان کو اس پتھر کو ادھر کر کے خود پانی پلا دیا۔ شان ہے نا پیغمبر کی۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، یاد رکھیے گا کہ جو خدا کے نبی ہوتے ہیں، جو خدا کے رسول ہوتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ وہ ہر انسان سے پوری دنیا میں ہر زمانے میں عقل کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ہر انسان سے ہر زمانے میں ممتاز ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، بعض اکابر نے تو یہ لکھا ہے کہ ایک جو خدا کے ایک نبی ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی منشا کے مطابق ایک نبی پہ جنت کے 100 آدمیوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بعض اکابر نے لکھا ہے۔ ہمیں اپنے اکابر پر بھروسہ ہے، کسی کو نہ ہو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا علماء نے لکھا ہے پانی پلا دیا۔ اچھا پانی پلانے کے بعد وہ لڑکیاں تو گئیں، اپنے جانور لے گئیں، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ کہ اللہ تیری طرف سے اترنے والی میں ہر نعمت کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ کی عاجزی دیکھیے، یہ علماء نے لکھا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر کی عاجزی دیکھیں، پیغمبر کی انکساری دیکھیں اللہ کے دربار میں۔ اور حقیقت تو یہی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ خدا کی درگاہ وہ درگاہ ہے، جتنی اس درگاہ کے آگے جھکتے جائیں گے اتنے ہی اٹھتے جائیں گے، حقیقت ہے۔ اچھا آپ یہ ذرا دیکھیں الفاظ قرآن پاک پہ غور کریں جو حضرت موسیٰ کی دعا تھی، فَسَقَىٰ لَهُمَا، الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ یہاں تو ہوا کہ پانی پلا دیا، ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر پلٹے ہیں سائے کی طرف۔ کون سے سائے کی طرف؟ علماء نے لکھا ہے گاہ تھا، اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا، پانی پلانے کے بعد آ کر اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ۔ ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ آپ کے اور ہمارے ہاں بھی تو یہ لفظ مشہور ہے نا، فقیر ہے یا نہیں؟ یہ الفاظ پہ غور فرمائیں، اردو کہاں سے آئی ہے؟ اردو کئی زبانوں کا مجموعہ ہے، ان میں ایک عربی ہے، اور قرآن کون سی زبان میں ہے؟ تو ان الفاظ پہ غور فرمائیں نا آپ۔ ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اچھا اور اگر ایک دوسری طرف سورہ فاطر کی طرف، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن ہم سب کو کہتا ہے یا ایھا الناس۔ اچھا اگر تھوڑی سی توجہ دیں، توجہ ہے میری طرف اور بولو تو صحیح، تھوڑی سی توجہ دیں بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی اس کے، تھوڑی دیر بھول جاؤ کہ میں لالچی ہوں یا میں گھمنڈی ہوں، جو بھی ہوں سب کچھ ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذہن ہٹا کر قرآن کے ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، حالانکہ قرآن میں ہے یا نہیں یا ایھا الذین آمنوا، بولو ہے نا؟ اچھا لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ ہیں جو غنی بھی ہیں حمید بھی۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ یا ایھا الناس، پتہ چلتا ہے ہم بھی اسی در کے فقیر ہیں، آپ بھی اسی در کے فقیر ہیں، یہ بھی اسی در کے فقیر ہیں۔
इनको कोई बोत नहीं नवाजते। याद रखिएगा, नवाजने वाली तो वो जात है। याद रखें, उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है, बात कुछ भी है, रब वो मुसलमानों का भी है, रब वो काफिरों का भी है। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल मुमिनीन थोड़ा फरमाया है, रब्बिल मुस्लिमीन थोड़ा फरमाया है, रब्बिल आलमीन फरमाया है। हमारा भी रब है तो उनका भी रब है। आखिरत के फैसले अकीदे पर हैं, वो अगला मरहला है। लेकिन खुदा आपको भी देगा, खुदा इनको भी देगा। जब बादलों से बारिश बरसेगी, आप पर भी बरसेगी तो इन पर भी बरसेगी। इसलिए कि रब हमारा भी है, रब। हाँ, ये अगली बात है कि तौहीद रुबूबियत से काम फकत नहीं चलता, ये याद रखिएगा। तौहीद रुबूबियत का तो कोई इनकार नहीं करता। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सदियों पहले लिख गए हैं, तौहीद रुबूबियत के तो ये भी मुनकिर नहीं है, लेकिन फकत तौहीद रुबूबियत से काम चलता नहीं। बहरहाल ये सारे खुलासे हमने पहले पढ़ लिए, कुछ आपको भी याद है? बोलो, अल्लाह करे याद हो। या अय्युहन्नास, है लोगो, कुरान का अजीब उस्लूब है। अकाबे ने फरमाया मुसलमानों को फकत अल्लाह ने नहीं फरमाया। जब अन्नास का लफ्ज आया तो मैं और आप भी आ गए और ये भी आ गए, हर एक आ गया। अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, हम सब अल्लाह के दर के फकीर हैं। वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। यही तो वो मरहला है कि कारी अब्दुल हई आबिद साहब फरमाया करते थे, गर यूं ही लौट जाए तेरे ये दीवाने, बता फिर ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए। सुम्मा तवल्ला इलल्लिल्लि फकाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह तेरी तरफ से उतरने वाली मैं हर नेमत का मोहताज हूं। पैगंबर के अदाएं देखो, यही वो मरहले हैं कि साहिब तसस्सुल अंबिया ने लिखा है, अपने अकीदों को ठीक करो। पता चलता है औलिया हो, सहाबा हो या खुदा के नबी हो, जितने ये खुदा के नेक बंदे गुजरे हैं या हैं, सब के सब अल्लाह के दर के फकीर रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा हमसे मांगो, कहा है? बोलो, किसी खुदा के नेक दिल वली ने कहा है आके मेरी कब्र पे सजदे कर जाना? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखा करें, जब अल्लाह के रसूल के यहां नहीं है, अल्लाह के रसूल ने जिंदगी में अपने यहां सजदे की इजाजत दी? बोलो। अच्छा, आप सजदा तो बड़ा अगला मरहला है। आप हुजूर की पाक सीरत को पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे ना। देखें, अगर जिससे मिसाल के तौर पर आप आए हैं, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हो गया, या मैं आया आप खड़े हो गए, ऐसा होता है या नहीं? बोलो। अल्लाह के रसूल इसको भी नहीं पसंद फरमाते। यकीन फरमाएं, हुजूर की सीरत उठाकर देखें। हवाला मैं नहीं बता रहा हूं, कोई कह दे कि यह गलत है, फिर मैं बताऊंगा कहां लिखा हुआ है। हुजूर नहीं पसंद फरमाते थे। सहाबा आते, जब हुजूर तशरीफ लाते थे सहाबा बैठ जाते थे, इसलिए कि सहाबा मिजाज शनाफे पैगंबर थे, तो समझते थे हुजूर को ये चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छा, जो पैगंबर, आप सच बताएं, जो पैगंबर अपने आने पे खड़ा होना पसंद ना फरमाते हो, वो सजदे की इजाजत देंगे? अच्छा, जब हुजूर के पाक दरबार पे नहीं है, आज भी जाकर देखना है। बल्कि हमारे तो अकाबिर थे, गालिबन कारी अब्दुल आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जुमला गालिबन जहां तक मुझे याद आ रहा है हजरत ही का ये जुमला है, लेकिन बहरहाल है बड़ा कीमती। हजरत फरमाया करते थे कि हुजूर के रोजे पर जो सिपाही नजर आते हैं ना, ये दरअसल हुजूर की दुआ के रंग है। वहां जरा सा भी मैं और आप करीब होना यला है या नहीं, होने देते हैं, छूने देते हैं, सजदा तो बड़ी दूर की बात है।